بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر تھینک یو ویری مچ. کوئکلی جیسے ڈاکٹر فیصل صاحب نے اور رن صاحب نے آپ کو آلریڈی بریف کر دیا ہے, میں بھی آپ کو کوئکلی بریف کروں گا جو کوئٹہ کے اندر اس ٹائم پہ بڑے پروجیکٹس چل رہے ہیں, اور ان کے میں ساتھ ہی ساتھ جو مافیا ہے جو ان پروجیکٹس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اس مافیا کو بھی ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں. ایم سی کیو جو ہے وہ سال کے اندر جو ریونیو کلیکٹ کر رہی ہے وہ پورے سال کے اندر 12 کروڑ سے بھی کم ریونیو کر رہی ہے, جبکہ جو اس کے اوپر قرضہ چڑھ چکا ہوا ہے وہ 1 ارب کا قرضہ ہے. اگر ایک شہر ہے اس کی کارپوریشن کے اوپر 1 ارب کا قرضہ ہوگا تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کیا وہ گٹر کے ڈھکنوں لگا سکتی ہے, کیا وہ اسٹریٹ لائٹس کو پورا کر سکتی ہے, کیا وہ روڈز کے اوپر پاٹ ہولز کو کلیئر کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. اب اس پورے نظام کو چلانے کے لیے ہمیں اپنی پراپرٹیز کی اسٹاک ٹیکنگ کرنی پڑی, اور پراپرٹیز کو اسٹاک ٹیکنگ کرنے کے بعد ہم نے حساب لگایا کہ ہم اپنا ریونیو کیسے ٹھیک کریں. اس میں کچھ بڑے ہوشربا قسم کے آج میں آپ کے سامنے انکشافات کروں گا. اس میں ہماری ایک پراپرٹی ہے جس کا نام ہے کیفے بلدیہ. کیفے بلدیہ جو ہے وہ تقریباً 6 سال سے ہمیں 1 روپیہ بھی جمع نہیں کرا رہے. اس پراپرٹی کی ورتھ جو ڈی سی آفس نے لگائی ہے وہ 2 ارب سے زیادہ ہے. شہر کے وسط میں 2 ارب روپے کی پراپرٹی ہو, اس کے مالک یہاں کے شہری ہیں, میں نہیں ہوں, کوئی اور نہیں ہے, کوئی عام بندہ نہیں ہے, یہ شہریوں کی پراپرٹی ہے, اور شہریوں کو اس پراپرٹی سے جو رینٹ ہے وہ مارکیٹ کے لحاظ سے ملنا چاہیے تاکہ شہریوں کے مسائل حل ہو سکیں, ہر طبقے کے مسائل حل ہو سکیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گٹر کی صفائی ہو سکے, پاٹ ہولز فکس ہو سکیں, اسٹریٹ لائٹیں لگ سکیں, شہر کی سیکورٹی کا نظام بہتر کیا جا سکے. جب کیفے بلدیہ کو ہم نے ٹیک اپ کیا تو 6,000 روپیہ, آج سے 10 سال پہلے تک یہ 6,000 روپیہ لیتے تھے. اس کے بعد کورٹ نے بھی آرڈر کیا کہ آپ 50,000 روپیہ دیں, وہ بھی نہیں دیے گئے. لیز بھی ایکسپائر ہو گئی. لیز ایکسپائر ہونے کے بعد جیسے ہی ہم نے اس کو اوپن آکشن کیا, کیونکہ ہمارے پاس بہت ساری پرائیویٹ پارٹیز آئیں, انہوں نے کہا کہ ہم یہ پراپرٹی جو ہے وہ 10 لاکھ روپیہ پر منتھ بھی دینے کو تیار ہیں اگر ہمیں کنسٹرکشن کی اجازت ہو. لیکن کنسٹرکشن کی کیونکہ اجازت نہیں ہے, ہائی کورٹ کا اس کے اوپر آرڈر ہے, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم اوپن آکشن کریں گے, جو بھی پراپرٹی لینا چاہتا ہے وہ آئے, وہ آ کے میکسیمم رینٹ سٹی کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے تاکہ لوگوں کے کام اس میں سے ہو سکیں. تو اس کے اوپر ایک پورے مافیا ہے جو ایکٹیویٹ ہو چکی ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ حیران ہوں گے کہ ایم سی کیو کے ساتھ بالکل آپ کے پریس کلب کے بالکل ساتھ ایک پیٹرول پمپ ہے. یہ پیٹرول پمپ بھی ایم سی کیو کی پراپرٹی ہے, اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پچھلے 10 سال سے انہوں نے ہمیں کتنا رینٹ جمع کرایا ہے تو پچھلے 10 سال سے ٹوٹل رینٹ 10,000 روپیہ بھی جمع نہیں کرایا ہوا. حالانکہ اس پیٹرول پمپ کی ورتھ اتنی ہے کہ یہ 10 لاکھ روپیہ مہینہ ہمیں جمع کرا سکتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا شہریوں کی پراپرٹی کو اسی طرح چور بازاری کے تھرو ہم باہر رہنے دیں, وہ اپنے ٹیکسز جمع نہ کرائیں, اپنی فائلیں غائب کر دیں, اور پھر اگر ہم کہیں کہ ہم اس کو اوپن آکشن کریں گے تو وہ ایک جعلی کیمپین, فیک کیمپین, کبھی کورٹ کے تھرو, کبھی کہاں کے تھرو, کبھی کسی کو آگے کر کے کہیں کہ جی ہماری شہر کی پراپرٹی کو بیچا جا رہا ہے. بھائی یہ شہر کی پراپرٹی ہے, اس کو اوپن آکشن کیا جائے گا, جو میکسیمم رینٹ اس کا دے گا, جو اس کا کرایہ میکسیمم دے گا, اسی کو یہ ملنا چاہیے, یہی میرٹ ہے. اسی طرح ایک تیسری پراپرٹی ہے جس کا نام ہے امداد ہاسپٹل. اس کی یہ بھی پچھلے 6 سال سے ہمیں 1 روپیہ بھی جمع نہیں کرا رہے. یہ پورا ہاسپٹل اربوں روپے کی پراپرٹی ہے, مفت میں چل رہی ہے. جیسے ہی اس کو نوٹس نکالا جاتا ہے تو ایک پورا ایک گروپ ہے جو شور مچانا شروع کر دیتا ہے کہ کروڑوں کی پراپرٹی کوڑیوں کے داموں دی جا رہی ہے. حالانکہ یہ آلریڈی مفت میں چل رہے ہیں, اور ان کو ہم ٹیک اپ کریں گے, ہم کورٹس میں بھی اس کا جواب دیں گے, اور ہم شہر کی بہتری کے لیے چیف منسٹر صاحب کی ڈائریکشنز کے مطابق, کیبنٹ کی ڈائریکشنز کے مطابق ان کو اوپن آکشن پہ لیز کریں گے. اور اگر اونرز جو ہیں اس کو لیز ایکسٹینڈ کرانا چاہتے ہیں تو جو مارکیٹ ریٹ ہے وہ اپنا جمع کرائیں, ہمیں کسی پہ کوئی اعتراض نہیں. اسی طرح ہماری جناح کلاتھ مارکیٹ ہے. جناح کلاتھ مارکیٹ کی بھی ورتھ 2 ارب سے زیادہ ہے. آپ حیران ہوں گے کہ وہ ہمیں جو منتھلی کرایہ جمع کرا رہے ہیں وہ 15,000 روپے ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا 2 ارب کی پراپرٹی کو 15,000 روپے میں چند دکانداروں کی خوشی کے لیے دیا جائے, یا ان سے مارکیٹ ریٹ لیا جائے تاکہ اس پیسے سے شہر کی فیسلٹیز کو امپروو کیا جائے. یہ سوال کوئٹہ کے عوام کے سامنے ہے. چیف منسٹر صاحب اور حکومت اس کے اوپر فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں. اب اس میں ظاہری بات ہے جب آپ کسی کے انٹرسٹ کو خراب کریں گے, کسی پیٹرول پمپ کے مالک کو, کسی ہوٹل کے مالک کو, کلاتھ مارکیٹ کے مالک کو, ہاسپٹل کے مالک کو, اور اس طرح کی 60 پراپرٹیز ہیں ہماری کوئٹہ کے اندر, اگر ہم ان کے مالکان کو نوٹسز نکالیں گے شہر کی بہتری کے لیے تو وہ شور مچائیں گے. ہماری درخواست یہ ہے کہ سچ جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھا جائے, اور کوئٹہ کے عوام یہ فیصلہ کریں کہ کیا ان کی پراپرٹیز کو اسی طرح چوری اور ڈاکے کے تھرو استعمال کیا جانا چاہیے, یا وہ مارکیٹ ریٹ کے اوپر چلیں تاکہ شہر کی فیسلٹیز کو ہم امپروو کر سکیں. اسی طرح ہمارا بلدیہ پلازا ہے. بلدیہ پلازا کی ورتھ بھی 2 ارب سے زیادہ ہے, اور آپ حیران ہوں گے کہ وہاں سے جو مہینے کا ہم کرایہ وصول کر رہے ہیں وہ 30,000 روپے ہیں.
آپ اندازہ کریں کہ 2 ارب سے بھی زیادہ شاید 4 ارب کی یہ پراپرٹی ہے, اگر وہ 30,000 روپیہ ہمیں رینٹ دے رہے ہیں تو یہ کیا شہر کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ کیا ان کو نوٹس دینا بنتا نہیں ہے؟ تو ان کو ہم نے نوٹسز دینا شروع کر دیے ہیں. اس کے اوپر شور بھی مچے گا, ظاہری بات ہے, ایک گروپ ہے, ان کے انٹرسٹ کو ہرٹ بھی کیا جائے گا, لیکن جب تک کارپوریشن اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوگی تب تک ہم اپنے شہر کو بھی صاف نہیں کر سکیں گے. ہمارے بچے اسی طرح ہیپاٹائٹس کا شکار ہوتے رہیں گے, ہمارے گرین ایریاز میں اسی طرح کچرا پڑا رہے گا, ہمارے بچوں میں کالرا, ڈپتیریا, ملیریا, اور سب سے زیادہ اس ٹائم, حالانکہ ہماری پولوشن بھی اتنی نہیں ہے, اس کے باوجود ہمارے ہر کوئٹہ کے تیسرے بندے کے اندر ایکیوٹ ریسپریٹری انفیکشن ہے. ہر بندے کے لنگ انفیکٹ ہو رہے ہیں کیونکہ جگہ جگہ یہ کچرا پڑا ہوا ہے. کچرا اٹھانے کے لیے 40 لاکھ کی پاپولیشن کے لیے 4 ارب روپیہ چاہیے. حکومت کے پاس, ایم سی کیو کے پاس 90 کروڑ سے زیادہ پیسے نہیں ہیں, تو یہ 4 ارب روپیہ ہم کیسے کمپلیٹ کریں گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ہر پراپرٹی لیں گے, لیکن ہمیں ایک سسٹینیبل ماڈل لے کے آنا پڑے گا, ہمیں یہ چیزیں چینج کرنی پڑیں گی. اور جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ یہ کام پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے, جیسے آپ دیکھیں, آپ پرائیویٹ سیکٹر جو ٹی وی چلا رہا ہے وہ بہترین ٹی وی چلا رہا ہے, اس طرح جو اخبارات ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر بہتر چلا سکتا ہے. اگر آج ہمیں آپ کہیں کہ سیکٹری انفارمیشن یا ہمارا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اپنی اخبار چلائے تو وہ اپنی اخبار نہیں چلا سکتا کیونکہ ہماری ایکسپرٹیز نہیں ہے. اس لیے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس میں ہم کام کر چکے ہوئے ہیں. جو اوور آل پچھلے 6-7 مہینے کے اندر نان اسٹاپ آپ کے سامنے پرفارمنس نظر آ رہی ہے, اس کو ہم نے پرنٹ بھی کر دیا ہے, اس کے اوپر ہم کتاب بھی شائع کرا چکے ہیں جو ہم نے آڈیٹر سے سائن کرائی ہے, وہ آج ہم پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری پریس کلب کو پریزنٹ بھی کریں گے. آپ کو 2 اور پروجیکٹس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. اسی طرح ایک آئی ٹی پارک ہے, آئی ٹی پارک کے اوپر تقریباً 12 سال سے یہ بلڈنگ جو ہے وہ بنی ہوئی ہے, ابینڈنڈ بلڈنگ تھی. جب اس کو ٹیک اوور کیا گیا تب پھر محکموں میں شور مچ گیا کہ نہیں جی ادھر تو یتیم خانہ بننا چاہیے. اب آپ یہ بتائیں کہ 12 سال سے تو آپ نے بلڈنگ کو ٹیک اوور نہیں کیا, اس کے بعد ہمارے خلاف ایک ریٹ کی گئی, اس کے بعد ایک نان سٹاپ کیمپین سٹارٹ کی گئی ہے کہ حکومت کی کروڑوں کی پراپرٹی کوڑیوں کے دام دے دی گئی. اب میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ اگر ایک بلڈنگ ہے اس کو یتیم خانے کے نام کے اوپر آپ 12 سال سے نہیں چلا سکے, اور اب ہم اس کو ماڈرنائز بلوچستان کا پہلا ٹیکنالوجی پارک اسٹیبلش کر چکے ہوئے ہیں, پراپر جو طریقہ آپ کو ڈاکٹر فیصل نے بتایا ہے, تقریباً 6 فورمز کو ہم نے بریفنگ دی, پریزنٹ کرایا اور آڈٹ کروایا, لیگل اس کی ڈاکیومنٹیشن دیکھی, اور اب الحمدللہ اس پروجیکٹ کے سٹارٹ ہونے سے جیسے چیف منسٹر صاحب اناؤنس کر چکے ہوئے ہیں اگلے 1 سال میں 1000 نوکریاں آئیں گی. پرائیویٹ سیکٹر اس کو چلائے گا اور ہماری 0 کاسٹ ہوگی. اگر ہم اس کو خود چلاتے ہیں تو پہلے اس کی ایس این نہیں ہوتی, پھر سال کا اس سے 50 کروڑ روپیہ مانگا جاتا, پھر اس کے اندر 500 بندوں کی بھرتیاں کی جاتی, وہ بھرتیاں بھی میرٹ پہ نہ ہوتی, پھر اس کی ایک ایس این بنائی جاتی جو فائنینس منع کر دیتی, پھر اس کے اوپر ایک کورٹ کا سٹے آ جاتا, اور یہ اسی طرح جیسے 12 سال. اسی طرح کی 4 اور بلڈنگز ہیں جن کی ورتھ 1 بلین سے اوپر ہے. ان کو حکومت نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو محکمانہ طریقے سے نہیں چلائیں گے. اس کا بیسٹ ماڈل جو دنیا میں اپلیکیبل ہے, ہم ماڈرن ڈیجیٹل ٹیکنیکل اورینٹڈ ماڈل لے کے آئیں گے تاکہ کوئٹہ کے عوام کے اندر پروگریس بھی ہو, ماڈرنائزیشن بھی ہو. الحمدللہ وہ سکسیزفل ہو چکا ہے. لاسٹ آپ کو پروجیکٹ بتانا چاہتا ہوں, وہ چمن ماسٹر پلان ہے. چمن ماسٹر پلان آپ کے سامنے ہے, 6 سال سے پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو سکا تھا. الحمدللہ فوری طور پہ اس کو جنگی بنیادوں پر کام کر کے ہم اس کو اوپن کر چکے ہوئے ہیں. اس پہ سب نے کہا کہ آپ اس کے اوپر منڈی بنا دیں. اب آپ سب کے سامنے ہزار گنجی کی منڈی ہے, آپ مجھے بتائیں کہ نہ وہ حکومت کو ٹیکس دے رہے ہیں, کوئی بلوچستان کی سب سے بڑی منڈی ہے, سب سے صفائی کا بھی ادھر برا حال ہے, قبضوں کا بھی برا حال ہے, پیسوں کی بھی چوریاں وہاں پہ ہوتی ہیں, ڈکیتیاں بھی ہوتی ہیں. کیا دوبارہ وہی ماڈل رکھا جائے یا اس کے اوپر ماڈرن ایڈوانس بارڈر مارکیٹ کے ماڈل پہ پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو, چیمبر کے تھرو, کنسورشیمز کے تھرو اس پہ کام کیا جائے. اسی طرح ہمارا نیکسٹ ٹارگیٹ بوستان انڈسٹریل اسٹیٹ کے اوپر ہے, چمن انڈسٹریل اسٹیٹ کے اوپر ہے, مری آباد میں ہماری بلڈنگز پڑی ہوئی ہیں, مستونگ روڈ کے اوپر ہماری ایک بلڈنگ پوری پڑی ہوئی ہے اور سب لوگوں کے قبضے میں ہیں اور ویسٹ ہو رہی ہیں. اس کے اوپر یہی پلان ہے. آج ہم لوگوں کے سامنے سچ اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں, جو صرف 10,000 روپے کی خاطر, 20,000 روپے کی خاطر لوگوں سے چند پیسے لے کے محکموں کے خلاف بھی لکھتے ہیں, جھوٹ بھی پھیلاتے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ عوام کے سامنے ہم سچ رکھیں. صفا کوئٹہ کے اوپر الحمدللہ ہم نے سول سروسز اکیڈمی سے باہر کی ایک تھرڈ پارٹی سے ہم نے کہا آپ ہمارا آڈٹ کریں. ان کی آڈٹ کی رپورٹ آ چکی ہے, وہ سی ایم کو اگلے ہفتے ہم پریزنٹ کر رہے ہیں. اس کے اوپر صفا کوئٹہ کے اوپر 90% سیٹسفیکشن ریٹ ہے, 90% سیٹسفیکشن ریٹ. 1 روپیہ بھی حکومت سے نہیں لیا گیا, ایک نیا بندہ ہائر نہیں کیا گیا. اسی ریسورسز کے اندر نئے ماڈل کے ساتھ آپ کو 90% سیٹسفیکشن ریٹ مل رہا ہے. ٹرانزیشن فیز چل رہا ہے. یہ ٹرانزیشن فیز باقی صوبوں میں 4-4 سال چلتا ہے کیونکہ یونینز آتی ہیں, احتجاج ہوتے ہیں, ایک سڑک لی جاتی ہے, دوسری سڑک دی جاتی ہے, نئی مشینری کے آنے میں ٹائم لگتا ہے. اس میں مسئلے آتے ہیں اور مسئلے آ رہے ہیں, یہ چلیں گے مسئلے.
لیکن آپ مجھے بتائیں کہ MCQ کو جب پیسے بھی نہیں مل رہے اور 90 کروڑ کے اندر وہ 4 ارب کا کام ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے تو وہ نہیں فنکشن کر سکے گی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں. ہمارے لڑکے جو ہیں وہ 24 گھنٹے کام کرتے رہے ہیں, اس کے باوجود یہ ٹارگٹس اچیو نہیں ہو رہے تھے. ابھی پرائیویٹ سیکٹر سے انشاءاللہ جیسے باقی پرائیویٹ سیکٹر بہترین کام کر رہا ہے, آپ دیکھیں گے کہ باقی بھی اسی طرح آپ کے شہر کے اندر صفائی بھی ہوگی. ہمیں جو ٹارگٹ دیا گیا ہے وہ 31 دسمبر کا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 31 دسمبر کو انشاءاللہ ہم زون 1 میں سارے, ابھی درمیان میں مشکلات آئیں گی لیکن 31 دسمبر تک آپ کو زون 1 کے اندر بالکل سپک اینڈ سپین ایریا نظر آئے گا اور ہم اپنا کمپیریزن پاکستان کے کسی بھی شہر سے کر سکیں گے. تھینک یو. کوئی سوال